مرد ہونا چاہیے نا. مرد جو مرد ہوگا نا اس کو کبھی بیوی نہیں بول سکتی کہ تیری ماں تیرے کان بھر رہی ہے. اگر بیوی کان بھرتی ہے والدہ کے خلاف تو والدہ پر اٹیک نہیں کرتی. والدین کے اندر بھی رویہ تھوڑا سخت آ جاتا ہے, وہ برداشت کرتے 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 نا وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر تھوڑی بات پر بھی نا آگ بگولا ہو جاتا ہے. محمد صاحب سوال ایک اور جو ہے آپ سے ہے میرا کہ ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں آج کل جو ہے نا اولاد چھوڑ آتی ہے, یا پہلے تو ہم نے جیسے سنا تھا کہ یہ جو ہے یورپ کا یا پھر مغرب کا جو ہے وہ ہے طریقہ کار, لیکن آج ابھی کل بھی تو یہ مغرب یورپ کا آج کل تو شاید یہاں بھی اللہ عافیت عطا فرمائے. اصل میں بس کیا کریں, انسان کی یہ پستی ہے اور ناکامی ہے. والدین کو اولڈ ہاؤس میں پہلے یہ سنتے تھے کہ یتیم خانے میں اولاد کو والدین چھوڑتے تھے غربت کی بنا پر, اور اب جو ہے وہ والدین کو اولڈ ہاؤس میں یتیم خانے سمجھ لو اس میں چھوڑتے ہیں, اور بعض تو معاذ اللہ زہر پلاتے ہیں والدین کو, یہ بھی ہم نے دیکھا ہے. بہرحال اللہ عافیت عطا فرمائے. وجوہات مختلف ہوتی ہیں انسان کی نا, اس میں انسان والدین کو ایک ایسی عمر آتی ہے کہ وہ بوجھ سمجھنے لگ جاتا ہے, سمجھے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان شادی کرتا ہے اور اولاد ہوتی ہے نا, جی تو اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں, ٹھیک. اور پھر انسان جو ہے نا جیسے آج کا معاشرہ چل رہا ہے مہنگائی وغیرہ کے سسٹم کے حوالے سے, تو وہ نہیں سنبھل پا رہا ہوتا, پھر وہ تکابل آ جاتا ہے. اچھی اگر بیوی ملے, ہم سفر ملے, تو وہ تو خدمت کرتی اور ٹینشن نہیں دیتی شوہر کو, لیکن ظاہر نصیب انسان کا ہوتا ہے. تو پھر والدین کے بارے میں گھر کی طرف سے بھی پریشر ہوتا ہے کہ آپ بچوں کو بھی سنبھال نہیں پا رہے, اپنے گھر کو بھی نہیں سنبھال پا رہے, تو آپ والدین کو کیسے سنبھال رہے ہو. اور بھی تمہارے بھائی ہیں, ان کی اور بھی اولاد ہے, وہ تو نہیں سنبھال رہے, آپ سنبھال رہے ہو. آپ نے ٹھیکہ تو نہیں لیا سب چیز کا, آپ کے پاس اتنے پیسے تو ان کے علاج بھی کراؤ, کھانا بھی کھلاؤ, رہائش بھی دو. اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا, شروع میں انسان کو بری لگتی ہے, غیرت بھی آتی ہے, لڑائی بھی کرتا ہوگا والدین کے خلاف. جو نیا جذبہ ہوتا ہے اس کی بنا پر وہ ہائپر ہو جاتا ہے انسان, والدین کے خلاف نہیں سننا پسند کرتا. لیکن پھر وہ آہستہ 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 وہ تھوڑا تھوڑا ہوتا جاتا ہے نا دماغ کے اندر, وہ پھر بوجھ بنتا جاتا ہے بنتا جاتا ہے. جس طرح اگر کوئی کسی چیز کا ذہن بنائے بندہ, ہاں کچھ بھی پھر عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو شوہر کے سامنے بالکل ٹھنڈی اور دھیمی آواز میں بات کریں گی, وہ کریں گی. اور والدہ کو دکھ ہوتا ہے نا, بالخصوص والدہ کی بات کر رہا ہوں, وہ محبت کی بنا پر وہ ہائپر ہوتی ہے. اولاد سے جو محبت ہوتی ہے, یعنی وہ نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کے ساتھ یہ عورت ایسے کرے, نقصان دیکھ رہی ہوتی ہے. لیکن بیٹا جو ہے وہ بیوی کو دیکھ رہا ہوتا ہے, یار وہ تو شریف ہے, شیطانی تو اس کو ہے. بات بتاؤں نا آپ کو, بندہ ایک لہجہ اور ایک رویہ جو ہے نا برداشت کرتے 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 ایسے نہج پر پہنچ جاتا ہے نا کہ جب اس کا اظہار کرتا ہے نا تو اظہار مشکل لگ رہا ہوتا ہے, حالانکہ وہ نتیجہ ہوتا ہے اس رویے کا, اس لہجے کا. تو بعض عورتیں ایسی رویہ اور لہجہ اختیار کرتی ہیں کہ جس سے والدین کو تکلیف ہوتی ہے, اور بعض والدین اس کا اظہار کرتے ہیں, اتنے بیزار ہو جاتے ہیں گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. خود اولاد کو کہتے ہیں ہم کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کے, ہم کدھر نہیں رہنا. دیکھو اولاد کی اولاد سے محبت ہوتی ہے نا, جب والدین ہوتے ہیں نا ان کی جس سے اولاد سے محبت, اولاد کی اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کی اولاد ہمارے پاس بیٹھے, ہم سے بات کرے, ان کی بچوں والی طبیعت ہو جاتی ہے نا, وہ یہ چاہتے ہیں. اور ان کے جو کیا کہتے ہیں گھر والی ہوگا, وہ چاہتے ہیں کہ بچے نہیں جائیں, ان سے دور رہیں, دادی سے دور رہیں, دادے سے دور رہیں, ان کے پاس نہیں جائیں. من اولین ترجیح اس بات کو ہوتی ہے کہ ان سے دور رہیں. اور ظاہر ہے وہ بندہ سارے دن کا تھکا ہارا جب آتا ہے اور آ کے یہ جھگڑا اور فساد سنتا ہے تو ذہنی مریض ہو جاتا ہے, بولتا ہے میں کیا کروں, گھر کو چھوڑوں, بچوں کو چھوڑوں, والدین کو چھوڑوں. تو اس سٹیپ پر آ جاتا ہے, وہ کہتا ہے کیا کروں. اچھا بعض ہو جاتے ہیں تو وہ وقت کی نزاکت کو نہیں سمجھ پاتے کہ اب وقت یہ ہے کہ ہم کو بس 4 دن زندگی کی خوشی سے گزارنے ہیں, کمپرومائز کرنا ہے, برداشت کرنا ہے. ان کے اندر بھی نہیں ہوتا, نہ یہاں ہوتا ہے نہ وہاں ہوتا ہے. اور جو بیٹا فیصلہ دار ہوتا ہے اس کے اندر بھی یہ چیز نہیں ہوتی. اصولی طور پہ تو انہوں کو کرنا چاہیے نا, کرنا چاہیے, ہم یہ کہتے ہیں. کیونکہ جب بڑھاپا آتا ہے تو بڑھاپا ہزار بیماری ہے, اس کی بیماری یہ بھی ہوتی ہے دم برداشت, بڑھاپے میں زیادہ دم برداشت ہوتی ہے. لیکن یہاں جوانی کا خون ہوتا ہے, ان کو بھی برداشت نہیں ہوتی, ان کو برداشت نہیں ہوتی. تب کیا کرے,
اب تو ہر کسی کو عدم برداشت ہے. تو اب کیا کرے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ عقل مند بیٹا جو ہوگا نا، عقل مند ذہین و فطین بیٹا ہوگا نا، اس چیز کو سمجھے گا، وہ والدین کو اولاد سے زیادہ ترجیح دے گا، وہ اپنی بیوی سے زیادہ اپنی والدہ کو ترجیح دے گا، لیکن اس انداز سے کہ گھر نہ ٹوٹے. حکمت عملی، اگر بیوی کان بھرتی ہے والدہ کے خلاف تو والدہ پر اٹیک نہیں کرنا، اور والدہ اگر ایسی کوئی کنڈیشن کرتی ہے بیوی کے خلاف تو یکدم آ کے اٹیک نہیں کرے. اٹیک کرنے سے مسئلہ ہوگا نا. جب بیوی نے والدہ کے خلاف سنایا والدہ پہ برس پڑے، اور والدہ نے بیوی کے خلاف سنایا اس پر برس پڑے، اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. دیکھو الگ الگ سنیں، سب کے سامنے نہیں سنیں، سامنے سناتے بھی نا چپ رہے، سنیں دونوں کی، چپ رہے، فیصلہ نہیں کرے. لیکن اگر شکایت شکوہ سنی، سمجھائے دونوں کو کہ اگر آپ کو شکوہ کرنی بھی ہے نا، دکھ کا اظہار کرنا بھی ہے نا، تو آپ آمنے سامنے اظہار نہیں کیا کرو. اور پھر اچھا اس میں بھی یہ ہوتا ہے، بیوی کہے دیکھو کان بھر رہی میرے خلاف، اچھا ماں کہے دیکھو میرے خلاف کان بھر رہی ہے، یہ بھی کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے. اس میں تو پھر مرد مظلوم ہو گیا نا. دیکھو نا، مرد ہونا چاہیے نا. مرد جو مرد ہوگا نا، اس کو کبھی بیوی نہیں بول سکتی کہ تیری ماں تیرے کان بھر رہی ہے. وہ مرد ہوگا. میں نہیں کہتا مار دھاڑ کرے یا وہ کرے، نہیں. عقل مندی بہت بڑی نعمت ہے خدا کی. عقل مندی سے انسان یہ اپنا مائنڈ خود بنائے کہ مجھے ان والدین کو کیسے سنبھال کر چلنا ہے کہ گھر بھی بچ جائے، والدین بچ جائیں، اولڈ ہاؤس کی ضرورت انشاءاللہ نہیں پڑے گی. خدمت کرے نا ان کی، بیوی سے بھی خدمت کرائے، خود بھی خدمت کرے، اور اپنی اولاد کو بھی خدمت کا درس دے. اگر رویہ سخت بیوی کا ہوتا ہے برداشت کرے، لیکن اس کو مسلط اپنی ماں پر نہیں کرے، اپنے والدین پر نہیں کرے، باپ پر نہیں کرے، رسپیکٹ کرے. حاجت والدین کی اگر ہے تو بھی کرے، اگر والدین کو اس کی حاجت ہے تو بھی کرے، تو انشاءاللہ اولڈ ہاؤس کی طرف نہیں جائیں گے. باتیں تو بہت ہیں لیکن وقت نہیں ہمارے پاس، اس لیے میں مختصر بات کر رہا ہوں.